بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد افتخار اللہ ڈلو، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں چند دنوں سے یہ سن رہا تھا ٹیلی ویژنس پہ، مختلف چینلز پہ، اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے ایجوکیٹڈ دوست ہیں، جو لا نوئنگ پرسنز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے ریفرنس سے یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم پنجاب میں گورنر راج لگ سکتے ہیں، پنجاب میں گورنر راج لگ جائے گا اور ہم اس کو ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ تو میں اس پہ آئی واز لافنگ ود مائی سیلف، اور میں ان کی باتیں سن کے خود بھی ہنس رہا تھا۔ اور میری طرح اور بھی قانون دان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو آرٹیکل 2, 3, 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جنہوں نے پڑھا ہے، جو پڑھاتے رہے ہیں، اور جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان کو دیکھتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ تو ایک طرح کا ایک مذاق ہو رہا ہے، اور ہم اس ملک کے ساتھ، ہم قوم کے ساتھ مذاق کب تک کرتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ تو میں ناظرین آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں اس سے کیا سمجھا ہوں، یہ میری سبجیکٹیو اپروچ ہو سکتی ہے۔ اب لائف کی دو اپروچز ہوتی ہیں، جس طرح زندگی میں ہم دو طرح سے سوچتے ہیں، ایک ہے سبجیکٹیو اپروچ اور دوسری ہے آبجیکٹیو اپروچ۔ جو سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے یہ کسی کی پرسنل ہو سکتی ہے، اور جو آبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے یہ پورے دنیا کی اپروچ ویسی ہوتی ہے، یہ جرنل اپروچ ہوتی ہے۔ اب عام حالات میں ان دو ٹرمز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر رہے ہیں ان کے علم میں تو یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ہر پوئٹ، ہر پروز رائٹر، ہر ڈراماٹسٹ، جو جتنا بھی ہوتے ہیں ڈرامہ رائٹرز، ان کی ایک سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے، اور ایک لائف میں وہ آبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ آبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے یونیورسلٹی، جس میں ہو، افاقیت ہو، عالمگیریت ہو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمیں سبجیکٹیو اپروچ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آبجیکٹیو اپروچ جو یونیورسل ہے۔ اب دیکھیں، آج ہم 16ویں صدی میں شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، جو وہ 16 سینچری کے وہ ڈرامہ رائٹرز تھے۔ انہوں نے ڈراماز لکھے ہیں انگلش لٹریچر میں، اور جو ہمارے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بڑا لیریکل سٹائل میں خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان دونوں کلاموں میں، یعنی شیکسپیئر کی اپروچ میں اور وارث شاہ کی اپروچ میں، اگر یونیورسلٹی کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو اس کی آج کوئی قدر نہیں تھی۔ آج 800 سال کے بعد بھی ہم شیکسپیئر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کرتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے اپنے ادب میں یونیورسلٹی کا ذکر کیا، آبجیکٹیو اپروچ عوام میں عام کیا، اپنی شاعری میں اور اپنے ڈراماز میں۔ تو اس طرح ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا نوئنگ پرسن، ایک لائر، ایک ایڈوکیٹ، ایک جو اسٹوڈنٹ آف لا ہے، اس کی بھی اپروچ آبجیکٹیو ہونی چاہیے، سبجیکٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب میں چند دنوں سے ٹی وی میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے مختلف چینلز واچ کیے، تو مجھے مختلف سیاستدانوں کی مختلف باتیں وہ جو کر رہے تھے گورنر راج کے بارے میں، کہ پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے، اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں اور ویسے کر سکتے ہیں، تو میں آئی واز لافنگ مائی سیلف کہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ قوم پڑھی لکھی ہے، میں اپنے سیاستدانوں بھائیوں سے یہ استدعا کروں گا کہ قوم اب بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ان میں سے کوئی انٹلیکچوئلز بھی ہیں، میرے جیسے کامل علم آدمی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ذہین و فطین لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا وہ بات کریں جو قانون کے مطابق ہے، جو آئین کے مطابق ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنر راج کیا ہوتا ہے اور گورنر راج کیسے لگ سکتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس کا آرٹیکل ہے 234۔ وہ کیا ہے کہ یہ گورنر راج کرنے کا جو اختیار ہے یہ ہے صدر پاکستان کے پاس۔ اب صدر پاکستان یہ خود بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ وائلیشنز ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشنل کے اس پورشن میں جو کسی صوبائی اسمبلی میں ہوئی ہیں، تو یہ اسمبلی پراپر طریقے سے نہیں چل سکتی،
تو لہٰذا یہ گورنر کے جو اختیار تھے، اس صوبے کا جو ہیڈ ہے وہ ایک طرح سے ڈمی ہیڈ ہو جائے گا، وہ پریزیڈنٹ اس پاکستان وہ خود بھی یہ چارج لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد صدر پاکستان وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں کسی گورنر کو کہ بھائی یہ کام جو اسمبلی کا تھا، اسمبلی اپنا کام پراپر نہیں کر سکتی، جو ملک کا جو فریم آف ورک میں جو ان کے کام کرنے کو تھے کسی پروونشل اسمبلی میں، تو اس پیرائے میں ایز پر لا یا کانسٹیٹیوشن وہ نہیں ہو رہے، اس کا کوئی پورشن اس پہ ایکٹ اپان نہیں ہو رہا یا کسی پورشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا انسرٹینٹی ہے۔ اگر یہ میس رہتا ہے، اگر یہ ابہام رہتا ہے، یہ کیٹک سچویشن رہتی ہے، تو ان حالات میں اس صوبے کا نظام نہیں چل سکتا، اور صوبہ جو ہے وہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے، اور یہ کیٹک سچویشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں ابہام ہو، میس ہو، جو آپس میں اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس طرح پنجاب اسمبلی میں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ حالات نہیں تھے کہ گورنر آج اس میں آ سکے۔ تو اب ان حالات میں گورنر کو بھی خود بھی آ سکتے ہیں صدر پاکستان، یہ کسی گورنر کو بھی اپنے متعلقہ کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ مینڈیٹ ہے گورنر کا، یہ صدر پاکستان کا، تو صدر پاکستان یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کام کسی گورنر کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کیوں کیا جا سکتا ہے؟ جب کچھ اس طرح کے سرٹن حالات ہوں کہ قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ناظرین جو باتیں آپ سن رہے ہیں ٹی وی پہ، آپ نے سنی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے بڑے اچھے رہنما انہوں نے گورنر راج کی بات کی ہے، تو وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کی ہے، تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان کو اس کی نفی کر رہا ہوں اور کرتا ہوں، بلکہ وہ حالات انہوں نے صرف ایک سیاسی سلوگن تھا، یعنی وہ پولیٹیکل سلوگن ہے کہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا عوام میں اپنی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ کانسٹیٹیوشن کی منشا نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن کا وہ مینڈیٹ کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے، انڈر شیڈو آف کانسٹیٹیوشن نہیں کر رہے۔ اب 2, 3, 4 کیا ہے وہ ذرا دیکھیں، میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو باقی بات بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 2, 3, 4 power to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province۔ اگر کسی پروونس میں، صوبے میں کانسٹیٹیوشنل مشینری فیل ہو جائے تو وہاں پروکلیمیشن آ جائے گا، پاور ٹو پروکلیم ہے کہ جی یہاں گورنر راج لگا دینے کی پروویژن موجود ہے۔ اب کیا ہے؟ نمبر 1 if the president on receipt of a report from governor of a province، یعنی اگر صدر پاکستان کوئی اپنی انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں اپنے گورنر کے ذریعے، is satisfied that a situation has arisen in which the government of province cannot be carried on in accordance with the provision of constitution، کہ جو کانسٹیٹیوشن نے جو فریم ورک ان کو دیا تھا، تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی کا نظام نہیں چل رہا اور وہ درم برم ہے۔ گورنر صدر پاکستان کو یہ بات بتائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ or if a resolution in this behalf is passed by each house separately، یہ دوسری سچویشن میں کہ قومی اسمبلی کی 2/3 میجارٹی اور سینٹ کی 2/3 میجارٹی میں کوئی ریزولوشن پاس ہوتی ہے کسی صوبے کے بارے میں کہ فلاں صوبہ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہا اور یہاں حالات میس ہے، کیاٹک سچویشن ہے، اور یہاں وہ جو کمپلیکیشنز آئے دن بڑھ رہی ہیں، اور یہ ایک طرح سے جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، وہ سسپینڈ ہے یا اس کا کچھ پورشن سسپینڈ ہے، تو اس شکل میں بھی گورنر راج کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی بائی گورنر اگر کوئی رپورٹ بھیجے یا دونوں ہاؤس مل کے شیل بائی پروکلیمیشن، تو پھر وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیا کرے گا صدر پاکستان؟ assume to himself or direct the governor of province to assume on behalf of the president، یا وہ خود کچھ فرائض وہ اختیارات اپنے ذمہ لے لے گا، یا گورنر کو کہے گا
کہ میرے بہاف پہ آپ یہ ذمہ داریاں لے لیں قانونی، تمام ذمہ داریاں لے لیں، یا اینی فنکشن آف گورنمنٹ آف پروونس یا گورنمنٹ آف پروونس کے یہ ذمہ داریاں آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ بی پورشن ہے، بی اس کا سیکشن، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر ڈکلیئر کریں گے کہ یہ صوبے کی جو طاقت تھی جو پروونشل اسمبلی کے پاس تھی وہ پروونشل اسمبلی کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ وہ انڈر انسٹرکشن آف پارلیمنٹ، وہ جو مجلس شورا ہے پارلیمنٹ کے تحت ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو صوبائی اسمبلی کے اختیارات ہوتے ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کا تمام کا اختیار جو پارلیمنٹ ہے یعنی قومی اسمبلی وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جاتا ہے، تو اس کی ڈائریکشن کے مطابق وہ ملک کا جو وہ صوبہ ہے اس کو چلاتے ہیں۔ پھر تیسری ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو تھیں جس کے تحت صوبہ قائم تھا وہ نہیں چل رہا، تو پھر صدر پاکستان وہ کہیں گے میک سچ انسیڈنٹل اینڈ کانسیکوینشل پروویژن ایز اپیئر ٹو دی پریزیڈنٹ ٹو بی نیسیسری، یعنی وہ پھر نئی پروویژنز اس میں صدر پاکستان کا جو پروکلیمیشن ہوگا اس میں لکھا جائے گا کہ یہ صدر پاکستان نے یہ پروکلیمیشن جاری کیا ہے، اس کے مطابق یہ اختیار تھے نیسیسری ہیں اور ڈیزائریبل ہیں ٹو رن دیٹ ویلیویشن، یعنی اس صوبے کو چلانے کے لیے پھر صدر پاکستان وضع کریں گے کہ یہ میرا پروکلیمیشن ہے اور یہ اس کا نٹشل ہے، تو اس کے نیا تو وہ پھر جو اس کا پورشن تھا جو کانسٹیٹیوشن نے صوبائی اسمبلی کو دیا تھا وہ سسپینڈ ہو جائے گا، اور تمام اس کا اختیار اور اس کا رن کرنا ہے اس صوبے کو وہ انڈر دی انسٹرکشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ وہ پروسیجر ہے، اب یہ ساری پارس کانسٹیٹیوشن نے گورنر سے اوپر پریزیڈنٹ کو دی، اب اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے صدر پاکستان ہے ان کا تعلق ہے، حالانکہ جب صدر بن جاتا ہے تو وہ سارے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کسی پارلیمنٹری پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، اب وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے وہ ان کا گورنر جو کہ مسلم لیگ نون کا گورنر ہے پنجاب میں ان کا کنسنسس ہو جائے گا اور ملک میں گورنر راج لگ جائے گا، اور یہ وہ حالات ہیں۔ تو ناظرین، نہ وہ حالات ہیں جو گورنر راج کا تقاضا کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا مینڈیٹ ہے کہ گورنر جو موجودہ گورنر صاحب ہیں وہ نہ ہی گورنر راج لگا سکتے ہیں، چونکہ اوپر ہے صدر پاکستان، تو صدر پاکستان کا تعلق دوسرے گروپ سے ہے۔ اب تو میں انتہائی ادب سے آپ سے استدعا کرتا ہوں اور آپ سے یہ میری التجا ہے کہ میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اس میں میری بھی قباحتیں ہیں، میں بھی پراپر طریقے سے آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا سمجھا سکا ہوں، تو اگر اس میں نہ بھی سمجھیں تو یہ میری عقل و دانست تھی اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے فون کر کے بتائیں تاکہ میں اس کی کریکشن کر لوں اور اس کی انٹرپریٹیشن خود بھی پڑھوں اور پھر میں اس کی اپنی اصلاح بھی کروں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے۔